رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ پروگرام رمضان کی رونقیں میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ سیر بھوکے کی قدر کیا سمجھے، سیر بھوکے کی قدر کیا سمجھے، اس کے نزدیک سب ہیں پیٹ بھرے۔ ماہ رمضان کسی دوسرے شخص کی بھوک اور پیاس، کسی دوسرے شخص کی مجبوری اور محرومی، کسی دوسرے شخص کی تکلیف اور پریشانی کا احساس دلانے کے لیے ہر سال آتا ہے۔ تو چلیے ناظرین، ماہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت پر گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ کس طرح سماج میں انصاف، برابری اور مساوات کا درس دیتا ہے۔ رمضان کے مکمل مہینے کو پوری اطاعت، فرما برداری، خوشی و خضوع کے ساتھ گزاریں تو زندگی میں نمایاں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ایک ایسی تبدیلی جو گھروں، محلوں اور پھر پورے علاقے کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیتی ہے، نفرت کو محبت میں بدل دیتی ہے، ظلم اور تشدد کو امن و امان میں بدل دیتی ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بنگلورو کے علماء اکرام اس مہینے کی عظمت اور زندگی پر ہونے والے اثرات کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ بھلی زندگی، اور آپ جانتے ہیں پیاری زندگی کس کو کہتے ہیں؟ پیاری زندگی کہتے ہیں کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے کسی بھی معنی میں، نہ اس کے دماغ کی سوچ نگیٹو ہو، نہ اس کی آنکھ غلط دیکھے اور نہ اس کی کان غلط سنے، نہ وہ اپنی زبان سے کوئی برا کلمہ نکالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں اس ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں عطا فرمائی، اور میں پورے ملک کے ہر باشندے کو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، سکھ ہو، رمضان مبارک کی مبارکبادی دیتا ہوں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ یہ زکوٰۃ اس لیے ادا کیا جاتا ہے تاکہ مال کے اندر جو خرابی ہے اور مال کے اندر جو میلا پن ہے اس کو نکال کے پاک و صاف مال استعمال کرنے کے لیے زکوٰۃ فرض ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے رشتہ دار جو غریب ہیں ان کی مدد ہو جائے گی، اور ایسے ہی محلے میں جو غریب ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں اور افطار و سحری کے لیے انتظام کرنے کے لیے کچھ نہیں، زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں تو ان کے لیے انتظام ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی اپنے پورے شہر میں جو غریب ہیں ان کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم سے مدد مل جاتی ہے۔ تو ایک تو خود کا مال پاک ہوگا، دوسرا غریبوں کی مدد ہوگی، اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے کا اللہ رب ذوالجلال نے یہ نظام بنایا ہے۔ رمضان کی فضیلت اور برکت کو سمجھتے ہوئے بنگلورو کے صاحب سروت زکوٰۃ، صدقات، فطرے کی ادائیگی میں پیش رہتے ہیں۔ اس کی ایک جھلک بنگلورو کے اول حلی سلم علاقے میں دیکھنے کو ملی۔ معروف سماجی کارکن حسینی شریف کی سرپرستی میں یہاں ایک مہینے کا راشن اور کپڑے تقسیم کیے گئے۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ علاقے کے غریب ہندو خاندانوں میں بھی اناج تقسیم کیا گیا۔ اس علاقے میں مرد یومیہ مزدوری کرتے ہیں تو خواتین اگربتیاں، بیڑیاں بنا کر زندگی گزر بسر کرتی ہیں۔ ایسے غریب اور مجبور اور بے سہارا خاندانوں میں شہر کی عافیہ ویلفیئر ٹرسٹ ہر سال امداد پہنچانے کا کام کر رہی ہے۔ یہ علاقہ کے جے نگر میں تھا، سلم ایریا تھا، یہ وجا کلش سلم ہے۔ یہ ایریا شفٹڈ ہو کے 22 ایئر ہوا۔ یہاں سب بہت غریب آدمی ہیں، کوئی بتی لگڑتا ہے، کوئی بیڑی بنتا ہے، کوئی آٹو ڈرائیور ہے، کوئی پتھر کا کام کرتا ہے، بہت ہی غریب گھرانے کا ہے۔ سب یہاں سے دور دور جا کر کولی مزدوری کرتے ہیں، بیڑی بنتے ہیں، بنگلے کے کام کو جاتے ہیں، ہاؤس میٹ ہیں۔ کسی طرح سے ہم لوگوں کو ان کا پتہ چلا کہ یہ کچھ غریبوں کے لیے کچھ مدد کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے ان کے جا کے پوچھے، بتائے ایسی حالت ہے تو یہ آ کے ایریا دیکھے۔ فرسٹ اسی خیال سے ہم یہاں پہ بچوں کو ٹیوشن شروع کی، اوپر بھی ہے جگہ، تو یہاں پہ بچوں کو ٹیوشن شروع کیا، اور یہ ڈسٹریبیوشن کا بھی خیال تبھی سے آیا۔
हम यहाँ पे रमज़ान में अनाज, कपड़े जो आप देख रहे हैं सब लाते हैं, और जब विंटर आता है, सर्दी के दिनों में बेडशीट, ब्लैंकेट्स, स्वेटर्स वो भी लाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अल्लाह ताला बोलते हैं जब इंसान औरों को देता है, वो खाने का इंतज़ाम करता है, उनकी मजबूरी में साथ देता है, उनकी मदद करता है, तो अल्लाह इन चीज़ों से बहुत खुश होते हैं। नहीं, यहाँ जो है हम मुसलमानों को भी देते हैं और 20% नॉन मुस्लिम्स हैं यहाँ, उनको भी देते हैं, कुछ फ़र्क नहीं करते। मुसलमानों को भी यही देते हैं, उन लोगों को भी यही देते हैं जो लोग तकलीफ में। हाँ, वो ज़कात में नहीं हो सकते, वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए, सदका देने के लिए कर सकते हैं। ज़कात पैसा का मुसलमानों को जाता है, और ये जो होता है दूसरे पैसे में दे सकते हैं। अल्लाह इससे बहुत खुश होते हैं। अगरबत्ती लगाती घर में हाउस वाइफ से क्या मिला तो 50-60 रुपए। आई बेटा बत्तियां लग रही हैं बेटे। क्या करता बेटा, खुशी होती है आपको जब ये लोग खुशी। अल्लाह अच्छा करो, उनकी कमाई में खैर बरकत दियो, अल्लाह आबादी आबादी जिंदगी करो बेटा। हम ना बहुत खुश हो रहा है, और रमजान में पूरे रोजे हमें अच्छा खुशबू खाना मिल रहा है। हमारी दुआ उनको है, हर हमेशा हमें दुआ करते। ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ। इबादतों के रूह परवर मनाजिर मस्जिदों के अलावा घरों में भी दिखाई देते हैं। बड़े और बुजुर्ग नमाजों, जिक्र अस्कार में रहते हैं, तो बच्चों के लिए पूरा महीना जश्न की तरह रहता है। ईमानी और रूहानी कैफियत का असर बच्चों में भी दिखाई देता है। इस माह मुबारक में बच्चों की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। बड़ों से ज्यादा मानो बच्चे खुशी मनाते रहते हैं। वो रोजा रखें या न रखें, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म को बजा लाते हुए इबादतों में मसरूफ जरूर रहते हैं। अपनी तोतली आवाज़ों से, अपनी तोतली ज़बानों से जो है अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहते हैं। इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह बच्चे दुआ गो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। बताइए क्या फरमा रहे हैं आप सब लोग? जी। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे हैं माह रमजान के रूह परवर मनाजिर जो शहर गुलिस्तान बेंगलुरु से पेश किए जा रहे हैं। प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि बेंगलुरु के बाजार किस तरह ईद के लिए सजे हुए हैं। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक।